السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جہاں بیان ہوا ہے، وہاں ان جادوگروں کا ذکر ہے جو فرعون کے کہنے پر حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے، لیکن جب ان پر حقیقت واضح ہوئی دلائل کی بنیاد پہ تو وہ فرعون کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ پر اور اس سچائی پر ایمان لے آئے جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، یعنی اللہ ایک ہے اور وہی رب ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ان کو سخت ترین عذاب کی وعید کی اور دھمکاتے ہوئے ان سے یہ کہنے لگا کہ تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا آپ کا۔ اس کے جواب میں جو کچھ جادوگروں نے کہا، جو اس وقت تک اعلیٰ ترین درجے کے مومن بن چکے تھے، اس کا ہر جملہ ہی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک بات انہوں نے کہی اس کے جواب میں، وہ یہ تھی کہ خلاصہ ان کی بات کا یہ تھا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کا ہی کر سکتے ہو، دنیا بگاڑ سکتے ہو، لیکن ہم خدا کے حضور اس حال میں جا پہنچے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا اور اس کی پکڑ اور اس کا عذاب اور جو سچائی روشن دلائل کی بنیاد پر سامنے آ گئی ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کو ہم تم پر کیسے ترجیح دے دیں؟ ہمارا رب جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر آپ کا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں جو الفاظ ہیں واللہ خیر آپ کا، فرعون نے ڈرایا تھا اپنے عذاب سے اور انہوں نے جواب میں خدا کا ذکر کیا ہے کہ خدا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے جو انہوں نے گویا کہ اختیار کی۔ دیکھیے، جب انسان کو کوئی سودا پسند آ جاتا ہے تو انسان پھر اس کی ہر قیمت دیتا ہے۔ تو وہ جادوگر جو پہلے مرحلے پر فرعون سے انعام کے طلبگار تھے، جب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ فرعون کی تو کوئی حیثیت نہیں، اصل مالک تو رب العالمین ہے اور اس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، وہ مادے پر بھی تصرف کر سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے نظر بندی کے ذریعے سے رسیوں کو کسی لاٹھی کو سانپ میں نہیں بدلا، انہوں نے مادے کی شکل بدل دی تھی۔ یعنی لاٹھی تھی، لکڑی کی لاٹھی تھی تو در حقیقت سانپ میں بدل گئی تھی۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا اس کے پیچھے تو خدا ہے، غیر معمولی طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے، یہ چیز کسی طور پہ اور آج کے دن تک عقل میں نہیں آ سکتی۔ انہوں نے یہ بات کو دیکھ لی اور سمجھ لی تو انہیں خدا کی قدرت کا، اس کی قوت کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ جو رب مادے پر اس درجے میں تصرف کر سکتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب خدا کا سودا ہی خریدنا ہے، اور جب آدمی ایک دفعہ طے کر لے کہ کوئی سودا خریدنا ہے تو پھر اس کی ہر قیمت دیتا ہے۔ تو جادوگروں کے پاس جو قیمت تھی، ان اہل ایمان کے پاس جو قیمت تھی، وہ یہ تھی کہ فرعون کی اس دھمکی پہ وہ ڈرے نہیں اور وہ نہیں ڈرے، اور فرعون نے جو دھمکی دی تھی کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر میخوں سے ٹھوک دیا جائے گا اور تم سسک سسک کے دم توڑ دو گے، انہوں نے اس کو گوارا کیا، لیکن انہیں خدا کا جو سودا ان کے سامنے آیا تھا، جو جنت کا سودا تھا، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ سودا یقین کیجئے بہت سستا ہو گیا ہے۔ ان اہل ایمان کو جو قیمت دینی پڑی تھی کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں ان کا کاٹا جائے، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں بھی بس دو ہی چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہے، ایک طرف خواہش اور دوسری طرف تعصب۔ ان دو چیزوں سے بس نجات پانے تو آپ کو وہی مقام مل سکتا ہے جو ان اہل ایمان کو ملا تھا، جن کا ذکر قرآن مجید نے جس طرح کیا ہے شاید ہی عام انسانوں میں سے کسی اور کا ذکر اس درجے میں کیا ہے۔ وہ گنے چنے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے اتنے اعلیٰ انداز میں کیا ہے، اور رب العالمین نے ان کو امر کر دیا، اس دنیا میں بھی امر کر دیا قرآن مجید کے ذریعے سے، اور جب قیامت آئے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ واقعی ان کا کیا مقام تھا۔ لیکن آپ بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ سودا آسان ہے،
ہمیں بھی دو چیزیں کٹوانی ہوں گی، ایک طرف خواہش ہے اور دوسری طرف تعصب۔ ان دو کو خود ہی کاٹ دیجئے، جب کاٹیں گے تو وہی مقام حاصل کر لیں گے۔